رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ انسان کو اپنے ارد گرد کی کائنات پر متوجہ ہونے کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ سورۃ العبسہ کی آیات نمبر 26 سے 30 بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جن میں رب العالمین انسان کو اس کی روزمرہ خوراک کے بارے میں غور کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ سابق آیات میں فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس انسان کو چاہیے کہ اپنی خوراک پر نظر ڈالے۔ اس کے بعد رب العالمین اس عمل کی تفصیل بیان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، پھر ہم نے زمین کو خوب چیر پھاڑ کر کھولا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور سبز چارہ اور زیتون اور کھجوریں اور گنے گنے باغات۔ Then we split the earth open completely. Then we caused grain to grow in it, and grapes and fresh green vegetation, and olives and date palms, and dense luxuriant gardens. رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو خوب چیر کر کھولا، پھر اس میں اناج پیدا کیا۔ ایک چھوٹا سا بیج بظاہر بے جان اور معمولی دکھائی دیتا ہے، لیکن جب اسے زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک مکمل پودا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ انسان کے لیے خوراک فراہم کرتا ہے۔ یہ پورا عمل اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین انگور اور سبز چارے کا ذکر فرماتے ہیں۔ انگور انسان کے لیے ایک لذیذ اور فائدہ مند پھل ہے، جبکہ سبز چارہ جانوروں کے لیے خوراک بنتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رزق کا وسیع نظام قائم فرمایا ہے۔ انسان اور جانور دونوں اسی نظام قدرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر زیتون اور کھجور کا ذکر آتا ہے۔ زیتون ایک بابرکت درخت ہے جس سے پھل اور تیل حاصل ہوتا ہے، جبکہ کھجور ایک غذائیت سے بھرپور پھل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ گھنے اور سرسبز باغات کا ذکر فرماتے ہیں، جہاں بے شمار درخت اور پودے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت باغات زمین کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نمایاں مثال ہے۔ ان آیات میں ایک گہرا پیغام یہ بھی ہے کہ انسان کو صرف کھانے پینے کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ ان نعمتوں کے خالق کو بھی پہچاننا چاہیے، جس اللہ نے خشک اور خاموش زمین سے اناج، پھل، چارہ اور باغات پیدا کیے، وہی انسان کو زندگی عطا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہٰذا زمین سے رزق کا نکلنا قیامت اور دوبارہ زندگی کے امکان پر بھی غور کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ پس ان آیات کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس کی نافرمانی سے بچے اور اپنی زندگی کو اپنے خالق کے احکامات کے مطابق گزارے۔ زمین کا ہر دانہ، ہر پھل اور ہر سرسبز باغ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ والسلام۔